ایک ایسی ٹھنڈی رات تھی جب سمندر بالکل خاموش تھا۔ ایک ایسا جہاز جسے دنیا کا سب سے بڑا اور کبھی نہ ڈوبنے والا کہا جا رہا تھا، ٹائٹینک، انسانی خواہشات کا ایک عظیم شاہکار، لیکن تقدیر کے ایک ہی لمحے نے اسے سمندر کی گہرائیوں میں دفن کر دیا۔ آج ہم جانیں گے ٹائٹینک کی اصل کہانی، وہ راز جو آج بھی سمندر کی تہہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ کیا واقعی ٹائٹینک کا ڈوبنا ایک محض اتفاق تھا، یا کچھ ایسے پہلو ہیں جو دنیا کو کبھی معلوم نہ ہو سکے؟ آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شہزادہ داؤد، ٹائٹن، ابدوس اور سورہ نور، آیت نمبر 40۔ اوشین گیٹ 2021 سے عرب پتیوں کو سمندر کی تہہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرا رہی ہے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشین گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے عمرہ کو اس کی سیر کرانی شروع کر دی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو ٹائٹن میں سوار ہوئے، ابدوس پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ابدوس کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ ابدوس نے 2 گھنٹے بعد زون میں دھماکے سے پھٹ گئی اور یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ ابدوس کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں غائب تھیں اور یہ لاشیں زیر دست کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکیں۔ کیوں نہیں ہو سکتیں؟ چنانچہ پوری دنیا کی میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی، دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے، اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں تہہ در تہہ بحریں ہوتی ہیں۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر، دوسرے کے بعد تیسری بحر آتی ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ ہمیں جاننے کے لیے سورۃ نور کی آیت 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنس کے بارے میں بتایا۔ سورۃ نور 40 کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی دیکھ نہ پائے۔ The darkness in a deep sea, covered by waves, upon waves, topped by dark clouds, darkness upon darkness. If one stretches out their hand, they can hardly see it. آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن ابدوس کے سانے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں، اور پھر اپنی آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں، اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا؟ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 ہجری میں بتا دیا۔ ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں، یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنس میں گم ہوئی یا تباہ ہوئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ میں نے اس آیت کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنس، موج کے اوپر موج، اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ اور اس ساتھ یہ بھی فرمایا تھا، اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو ڈبویا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اس سانے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہا، تم بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو، اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے، تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف دیکھو، تمہارے حالات وہی بدلے گا انشاءاللہ۔